آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں اگر آپ نے صحیح مرد بننا ہے نا تو فیئر کو فیس کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی. ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں چاہیے، اپنی مشکلات سے بھاگنا نہیں چاہیے. اللہ سے زندگی میں یہ چیزیں مانگا کریں، کلیرٹی. رب اشرح لی صدری، اے اللہ مجھے کلیرٹی دے دے تاکہ میں اچھے ڈیسیجنز لوں لائف میں. زیادہ تر لوگ زندگی میں سفر کیوں کرتے ہیں؟ برے ڈیسیجنز لے کر. اللہ سے مانگیں، اے اللہ تو الرشید ہے. کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہ تعالیٰ رشید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رستہ دکھانے والا، کلیرٹی دینے والا ہے. اے اللہ میرا شرح صدر کر دے تاکہ میں زندگی میں غلط فیصلے نہ کروں، میں صحیح فیصلے کروں، مجھے صحیح فیصلے کرنے والا بنا. اس لیے عاجز رہنا چاہیے. ھذا من فضل ربی، میرا رب مجھے فضل دے رہا ہے، بہت دے رہا ہے، سب اللہ کا کمال ہے، اللہ چلا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو میں تمہیں اضافہ کرتا رہوں گا اور دیتا رہوں گا. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک یونیورسٹی ہے، اس کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئے، کہا کہ ہم نے اسلامک سوسائٹی بنانی ہے اپنی یونیورسٹی میں، لیکن ہمارا جو ڈی ایس ہے، ڈین اسٹوڈنٹ افیئر، اور جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑا جلاد ہے اور اسلام پسند نہیں ہے بالکل بھی، تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے ہم ان کے سامنے بات کریں گے، پروپوزل ریجیکٹ کر دیں گے. تو سبحان اللہ میں نے قصہ انہیں ریوائز کرایا کہ یار کیا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف بھیج رہا ہے موسیٰ السلام کو کہ جاؤ جا کر بات کرو، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ پڑھ کر جائیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا، جا کے پروپوزل پریزنٹ کریں، کانفیڈنس سے پریزنٹ کریں. اللہ تعالیٰ تو فرعون کی طرف موسیٰ السلام بھیج رہا، آپ کا ڈی ایس سے فرعون تو نہیں ہے نا، مسلمان ہی ہے. چلو ٹھیک ہے، اسلام پسند نہیں ہوگا، ہے تو مسلمان. الحمدللہ وہ گئے، اپروو ہو گیا معاملہ، یہ دعا پڑھ کر گئے، اچھی طرح سے پریزنٹ کیا، حکمت کے ساتھ پریزنٹ کیا پروپوزل. تو موسیٰ السلام کی لیڈرشپ ٹریننگ اللہ نے کی کہ موسیٰ فرسٹ یو نیڈ ٹو فیس یور فیئرز. آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں اگر آپ نے صحیح مرد بننا ہے نا تو فیئر کو فیس کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی. ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں چاہیے، اپنی مشکلات سے بھاگنا نہیں چاہیے. ریزیلینٹ لوگوں کی ایک نشانی کیا ہے؟ ریزیلینس ایک کانسیپٹ ہے، اس کے بارے میں پڑھیے گا. ریزیلینس عزم کہتے ہیں، اولو العزم اللہ نے تعریف کی ہے عزم والوں کی. عزم ایک کمال کا کانسیپٹ ہے. ریزیلینس اس کو کبھی آپ اے آئی کے تھرو پڑھیے گا، واٹ از ریزیلینس. ریزیلینٹ لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مشکل سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ مشکل کو فیس کرتے ہیں. مشکل ہے، آئی نو، کہنا آسان ہے لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے، بٹ وہ فیس کر کے اس کا کوئی سلوشن نکالتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، مختلف سلوشنز ٹرائی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آتا ہے، کوئی نہ کوئی سلوشن آ جاتا ہے. اور جو نان ریزیلینٹ لوگ ہوتے ہیں مشکل سے بھاگ جاتے ہیں. ہاں کبھی کبھی جیسے موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے تھے، وہ تو مشکل ہی ایسی تھی نا، وہ تو فیئر ہی ایسا تھا، وہ ایک الگ بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پراپر ٹریننگ دی کہ فیس یور فیئر، اور اس کے بعد یہ تسلی دی کہ موسیٰ جاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے، کوئی بات نہیں، تم دو ہو، جاؤ جا کر اس سے بات کرو، اور نرمی سے بات کرنا، کیا پتہ مان لے. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. فرعون کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے نرمی سے بات کر، حالانکہ اللہ کو کنفرم پتہ ہے وہ بات نہیں مانے گا. ثابت ہوا ڈیفیکلٹ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنی چاہیے. اگر آپ ڈیفیکلٹ لوگوں سے ڈیفیکلٹ ہوں گے تو وہ ڈبل ڈیفیکلٹ ہوں گے. اگر آپ ڈیفیکلٹ لوگوں سے بحث کریں گے وہ 10 ٹائم اور بحث کریں گے آپ سے. موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون کے پاس گئے اور یہ دعا پڑھ کر گئے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، اے اللہ میرا کام آسان فرما دیجئے، مجھے شرح صدر دے دیجئے، مجھے کلیرٹی دے دیجئے. کیا کیا مانگا؟ کلیرٹی، زبان کی گرہ کھولنا، اور تیسری چیز میرا کام آسان کر دے. چوتھی چیز واجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ مجھے ایک وزیر دے دے، ایک ساتھی دے دے، ہارون اخی. یہ بھی کہہ دیا ہارون دے دے. بالکل نہیں شرمائے، اللہ سے مانگتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے. اتنا اسپیسیفک ہو گئے، اور اللہ ایسا ذکر ہماری زبان پہ جاری کر دے کہ ہم آپ کا ذکر کرتے ہوئے وہاں پہ جائیں. اللہ نے دعا قبول کی. اور پھر سٹوری آپ کو پتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور کس طرح فرعون کی کمر توڑی انہوں نے. آرمی سے نہیں دی، موسیٰ علیہ السلام نے پراپر سیاست کی ہے. یہ ہے سیاست. ڈیبیٹ میں شکست، پی آر میں شکست، ٹھیک ہے. فرعون کی پی آر توڑی، فرعون کے لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کیا، پبلک کو اپنی طرف کیا. دس از سیاست، دس از پالیٹکس. تو پورے اس واقعے میں سیاست بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور مدد کس کی؟ اللہ کی. اور اتنی بڑی اس کی شکست ہو گئی کہ اس کے اپنے جادوگر وہ سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آتے. تو یہ واقعہ سبحان اللہ کئی سورج میں ہے. سورہ الاعراف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ صاد میں ہے، سورہ قصص میں ہے. سورہ قصص میں اس کا ایک اور رخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. وہ والا فیز ہے اسلام کا جب وہ فیوجیٹو بن گئے، بندہ قتل ہو گیا،
بھاگ گئے, ایک کرمنل بن گئے, اور کیا ڈر تھا, کیا خوف تھا, کیا انسرٹنٹی تھی, لیکن پھر کس طرح اللہ نے انہیں مشن دیا, کس طرح اللہ نے ان کی لیڈرشپ ٹریننگ کی, کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگی جو ہمیں بھی مانگنی چاہیے. دیکھیں اللہ سے زندگی میں یہ چیزیں مانگا کریں, کلیرٹی, ربی اشرح لی صدری, اے اللہ مجھے کلیرٹی دے دے تاکہ میں اچھے ڈیسیجنز لوں لائف میں. زیادہ تر لوگ زندگی میں سفر کیوں کرتے ہیں؟ برے ڈیسیجنز لے کر. اللہ سے مانگیں, اے اللہ تو الرشید ہے. کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہ تعالیٰ رشید ہے, یعنی اللہ تعالیٰ رستہ دکھانے والا, کلیرٹی دینے والا ہے. اے اللہ میرا شرح صدر کر دے تاکہ میں زندگی میں غلط فیصلے نہ کروں, میں صحیح فیصلے کروں, مجھے صحیح فیصلے کرنے والا بنا, اور استخارہ بھی کیجیے. تو اللہ سے انہوں نے یہ مانگا. پھر زبان کی روانگی مانگی. پھر آپ دیکھیں پیسہ نہیں مانگا, ٹیم مانگی, نیک ساتھی, نیک وزیر مانگا. سب سے بڑی نعمت ایک نیک ساتھی ہوتا ہے, ایک نیک ٹیم ہوتی ہے. اور یہ بات دعویٰ کے کام میں ہمیں احساس ہوا. پیسہ اللہ دے دیتا ہے, ریسورسز اللہ دے دیتا ہے, اصل میں ٹیم میٹر کرتی ہے. اصل میں نیک لوگ جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, وہ سب سے بڑا اثاثہ ہے. تو اللہ سے ایسی اولاد بھی مانگی کہ اللہ میرے مشن کو آگے لے جانے والی اولاد, میری لیگیسی کو آگے لے جانے والی اولاد, ایسی اولاد عطا کر. اے اللہ ایسا ساتھی عطا کر جو مجھے سمجھے, میں اسے سمجھوں, ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. یہ دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے. تو یہ موسیٰ السلام کا واقعہ ہے. ایک اور واقعہ اس میں آتا ہے, وہ بھی آپ سامنے رکھنا چاہوں گا, پھر بات کو ختم کریں گے. قارون کا تذکرہ بھی ہے سورہ کے اینڈ میں. قارون کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا, بہت امیر تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ لوگ اٹھا کر لاتے تھے, یعنی اتنا زیادہ اس کے پاس مال تھا, اور اتنے خزانوں, دروازے اتنے بڑے ہوں گے وہ جو چابیاں تھیں کہ وہ چابیوں کو اٹھا کر لوگ لایا کرتے تھے. لیکن اس میں ایروگنس اس لیول کی آ گئی, اور بڑی انٹرسٹنگ ایک آیا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ لوگوں کا بھی رویہ بیان کرتے ہیں یہاں پہ, اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی رویہ بیان کرتے ہیں. لوگوں کا رویہ یہ تھا, وہ آیا میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. لوگ جب اس کا خزانہ دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سینٹینس لوگوں کا کوٹ کیا ہے. اللہ کہتے ہیں قال الذین یریدون الحیات الدنیا, وہ لوگ جو بہت دنیا پرست تھے, جو بہت مٹیریلسٹک تھے, جو بہت زیادہ دنیا کو چاہتے تھے, انہوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. انہوں نے کیا کہا کہ اوہ کاش جو قارون کو دیا گیا ہے یہ ہمیں بھی دیا جاتا, بے شک یہ تو بہت کامیاب انسان ہے. اللہ آج دیکھیں ہم یہ غلطی کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا آج کے ولاگرز قارون ہیں, اللہ تعالیٰ وہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے تاکہ وہ اپنی حرکتیں درست کریں. لیکن آج ہم کسی ولاگر کو جو فارچونر گاڑی اپنی دکھاتا ہے, دنیا فلانٹ کرتا ہے, آج ہم یہ خواہش نہیں کرتے یار کتنا سکسیسفل ہے, کاش ہمارے پاس بھی یہ ہو. یہ تو وہی سینٹینس ہے جو لوگ قارون کو دیکھ کر کہا کرتے تھے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اگلی آیا کیا ہے کہ جب لوگوں نے اسے زمین میں دھنستے دیکھا, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کے عذاب سے. جب لوگوں نے اسے زمین میں ہنستے دیکھا تو کیا کہا؟ ہائے اچھا ہوا کہ ہم اس کی طرح نہیں بنے. یہ سینٹینس ہے ان کا, اچھا ہوا ہم اس کی طرح نہیں بنے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کے عذاب سے کہ زمین ہمیں سوالو کر. یعنی انہوں نے عبرت پکڑی, وہ سمجھ گئے, عقل مند تھے, دنیا دار تھے لیکن عقل مند تھے, سمجھ گئے. تو قارون کا ایک جملہ جو یہاں پر اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ میں آپ سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. قارون نے یہ غلطی کی, اس نے کہا قال انما اوتیہ علی علم عندی, یہ سب کچھ میرا علم ہے, میرا کمال ہے. اس میں کبر تھا, تکبر کیا. اسے کیا کہا؟ میں سیلف میڈ ہوں, یہ سب میرا ہے, خدا کا کوئی کمال نہیں. دس از مائی نالج, میں یہ سب میں نے اپنے علم سے کمایا. کبھی کبھی ہم سے بھی اللہ معاف کرے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم بھی سیلف میڈ ہیں. دیکھیں آئی انڈرسٹینڈ ہم یہ کس نیت سے کہتے ہیں, کس اس بیک گراؤنڈ سے, لیکن نہیں کہنا چاہیے. جملوں کا پرسنالٹی پہ بڑا اثر ہوتا ہے. اس سے پچھلی سورہ میں کمال کی بات یہ, سورہ نمل میں کس کا تذکرہ ہے؟ سلیمان علیہ السلام. انٹرسٹنگلی ان کا بھی ایک جملہ ہے, انہوں نے جب بھی وہ کوئی نعمت دیکھتے تھے اللہ کی کیا کہتے تھے؟ ھذا من فضلی ربی. آج کل یہ گھروں پہ لکھا ہوتا ہے نا, یہ سلیمان السلام کا جملہ ہے. ثابت ہوا دو رویے ہیں, ایک توکل بیسڈ کانفیڈنس والا رویہ ہے, ایک سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس والا رویہ ہے. توکل بیسڈ کانفیڈنس نبیوں کا تھا, نبی بہت کانفیڈنٹ تھے. موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پہ پہنچے, بنی اسرائیل بڑی آپ کو پتا ہے ایک شرارتی بھی اور بڑی ڈھیٹ قوم تھی اور بڑی ٹف ٹائم دینے والی قوم تھی. انہوں نے تانا دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو, کہتے اب کیا موسیٰ, اب تو سمندر آ گیا, تو ہمیں مروانے لے آیا, تو اچھا تھا وہیں رہتے, یہ تانا دیا, تو ہمیں مروانے لے آیا. اللہ اکبر. اس وقت کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کوئی نہیں میرے پاس عصا ہے, فکر نہ کرو, کوئی نہیں میرے پاس معجزہ. کیا کہا؟ بے شک میرا رب مجھے
गाइड करेगा। वही यहाँ पे लेकर आया तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस था, लेकिन अपने ऊपर नहीं, असा के ऊपर नहीं, किसके ऊपर? अल्लाह के ऊपर। एक होता है सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस। नाउज बिल्ला वो कहते फिक्र ना करो मैं हूं ना, फिक्र ना करो असा है, असा अभी मैं आगे करता हूँ ठीक हो जाएगा सारा मामला। ये कॉन्फिडेंस जो है ये कुफार का है, क्योंकि अल्लाह तो उनके पास है नहीं। इसीलिए यंगस्टर्स को मैं कहता हूँ बीवेयर। सेल्फ हेल्प बुक्स मार्केट में बहुत हैं, सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल स्पीकर बहुत है वेस्टर्न, उनके ऐसे ऐसे टाइटल्स हैं, अनलीश द जायंट विद इन, अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल। मैं नहीं कहता कि ये बुरी बातें हैं, लेकिन बीवेयर, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। ऐसा ना हो कि हमारा रवैया ये बन जाए मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यकीन करें अगर ये हमारा रवैया बन जाए फिर हम गिरते भी उतना है, चोट भी उतनी लगती है। क्योंकि जो इंसान इतना शोखा हो जाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसको जब नुकसान होता है वो फिर डिप्रेस भी उतना ही होता है। इसलिए हम्बल रहना चाहिए, इसलिए आजिज रहना चाहिए। हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, मेरा रब मुझे फजल दे रहा है, बहुत दे रहा है, सब अल्लाह का कमाल है, अल्लाह चला रहा है। फिर आप देखें लाइन शकर तो लाज़ीदन्ना, तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें इजाफा करता रहूंगा और देता रहूंगा। ये है कॉन्फिडेंस जो हमें होना चाहिए कि अल्लाह से होता है हर चीज। रेजिलियंट लोगों की एक निशानी क्या है? रेजिलियंस एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में पढ़िएगा। रेजिलियंस, अज़म कहते हैं, उलुल अज़्म, अल्लाह ने तारीफ की है अज़म वालों की। अज़म एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। रेजिलियंस, इसको कभी आप AI के थ्रू पढ़िएगा, व्हाट इज रेजिलियंस। रेजिलियंट लोगों की एक निशानी ये है कि वो मुश्किल से भागते नहीं हैं, वो मुश्किल को फेस करते हैं। मुश्किल है, आई नो, कहना आसान है लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, बट वो फेस करके उसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं, अल्लाह से मदद तलब करते हैं, मुख्तलिफ सोल्यूशन ट्राई करते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है, कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाता है। और जो नॉन रेजिलियंट लोग होते हैं मुश्किल से भाग जाते हैं। हाँ, कभी कभी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम भाग गए थे, वो तो मुश्किल ही ऐसी थी ना, वो तो फियर ही ऐसा था, वो एक अलग बात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने प्रॉपर ट्रेनिंग दी कि फेस योर फियर, और उसके बाद ये तसल्ली दी कि मूसा जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, कोई बात नहीं, तुम दो हो, जाओ जाकर उससे बात करो, और नरमी से बात करना, क्या पता मान ले। ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। फिरौन के बारे में अल्लाह कह रहा है नरमी से बात कर, हालांकि अल्लाह को कंफर्म पता है वो बात नहीं मानेगा। साबित हुआ डिफिकल्ट लोगों के साथ नरमी इख्तियार करनी चाहिए। अगर आप डिफिकल्ट लोगों से डिफिकल्ट होंगे तो वो डबल डिफिकल्ट होंगे। अगर आप डिफिकल्ट लोगों से बहस करेंगे वो 10 टाइम और बहस करेंगे आपसे। मूसा अलैहिस्सलाम फिर फिरौन के पास गए और ये दुआ पढ़ कर गए, रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। ऐ अल्लाह मेरी ज़बान की गिरा खोल दीजिए, ऐ अल्लाह मेरा काम आसान फरमा दीजिए, मुझे शरह सदर दे दीजिए, मुझे क्लैरिटी दे दीजिए। क्या क्या मांगा? क्लैरिटी, ज़बान की गिरा खोलना, और तीसरी चीज़ मेरा काम आसान कर दे। चौथी चीज़ वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, ऐ अल्लाह मुझे एक वज़ीर दे दे, एक साथी दे दे, हारून अख़ी। ये भी कह दिया हारून दे दे, बिल्कुल नहीं शर्माए। अल्लाह से मांगते हुए शर्माना नहीं चाहिए, इतना स्पेसिफिक हो गए। और अल्लाह ऐसा जिक्र हमारी ज़ुबान पे जारी कर दे कि हम आपका जिक्र करते हुए वहाँ पे जाएं। अल्लाह ने दुआ कबूल की। और फिर स्टोरी आपको पता है, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर गए और किस तरह फिरौन की कमर तोड़ी उन्होंने। आर्मी से नहीं दी, मूसा अलैहिस्सलाम ने प्रॉपर सियासत की है। ये है सियासत, डिबेट में शिकस्त, PR में शिकस्त, ठीक है। फिरौन की PR तोड़ी, फिरौन के लोगों के सामने उसे जलील किया, पब्लिक को अपनी तरफ किया। दिस इज सियासत, दिस इज पॉलिटिक्स। तो पूरे इस वाक़े में सियासत भी हमें नजर आती है, और मदद किसकी? अल्लाह की। और इतनी बड़ी उसकी शिकस्त हो गई कि उसके अपने जादूगर वो सजदे में गिर गए। उन्होंने कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लेकर आते। तो ये वाकया सुभान अल्लाह कई सूरज में है, सूरह अल-अराफ में है, सूरह त्वाहा में है, सूरह स्वाद में है, सूरह कसस में है। सूरह कसस में इसका एक और रुख है जो मैंने आपके सामने रखा। वो वाला फेज है इस्लाम का जब वो फ्यूजिटिव बन गए, बंदा कत्ल हो गया, भाग गए, एक क्रिमिनल बन गए, और क्या डर था, क्या खौफ था, क्या अनसर्टेनिटी थी। लेकिन फिर किस तरह अल्लाह ने उन्हें मिशन दिया, किस तरह अल्लाह ने उनकी लीडरशिप ट्रेनिंग की, किस तरह उन्होंने अल्लाह ताला से वो चीज़ें मांगी जो हमें भी मांगनी चाहिए। देखें और इस्तिखारा भी कीजिए। तो अल्लाह से उन्होंने ये मांगी, फिर ज़बान की रवानगी मांगी, फिर आप देखें पैसा नहीं मांगा, टीम मांगी, नेक साथी, नेक वजीर मांगा। सबसे बड़ी नेमत एक नेक साथी होता है, एक नेक टीम होती है। और ये बात दावा के काम में हमें एहसास हुआ। पैसा अल्लाह दे देता है, रिसोर्सेज अल्लाह दे देता है, असल में टीम मैटर करती है। असल में नेक लोग जो आपका साथ देने के लिए तैयार है, वो सबसे बड़ा असासा है। तो अल्लाह से ऐसी औलाद भी मांगी कि अल्लाह मेरे मिशन को आगे ले जाने वाली औलाद, मेरी लेगेसी को आगे ले जाने वाली औलाद, ऐसी औलाद अता कर।
اے اللہ ایسا ساتھی عطا کر جو مجھے سمجھے، میں اسے سمجھوں، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. یہ دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے. تو یہ موسیٰ السلام کا واقعہ ہے. ایک اور واقعہ اس میں آتا ہے، وہ بھی آپ سامنے رکھنا چاہوں گا، پھر بات کو ختم کریں گے. قارون کا تذکرہ بھی ہے سورہ کے اینڈ میں. قارون کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، بہت امیر تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ لوگ اٹھا کر لاتے تھے. یعنی اتنا زیادہ اس کے پاس مال تھا، اور اتنے خزانوں، دروازے اتنے بڑے ہوں گے وہ جو چابیاں تھیں کہ وہ چابیوں کو اٹھا کر لوگ لایا کرتے تھے. لیکن اس میں ایروگنس اس لیول کی آ گئی. اور بڑی انٹرسٹنگ ایک آیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ لوگوں کا بھی رویہ بیان کرتے ہیں یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی رویہ بیان کرتے ہیں. لوگوں کا رویہ یہ تھا، وہ آیا میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. لوگ جب اس کا خزانہ دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سینٹینس لوگوں کا کوٹ کیا ہے. اللہ کہتے ہیں قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو بہت دنیا پرست تھے، جو بہت مٹیریلسٹک تھے، جو بہت زیادہ دنیا کو چاہتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. انہوں نے کیا کہا کہ اوہ کاش جو قارون کو دیا گیا ہے یہ ہمیں بھی دیا جاتا، بے شک یہ تو بہت کامیاب انسان ہے. اللہ، آج دیکھیں ہم یہ غلطی کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا آج کے بلاگرز قارون ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے تاکہ وہ اپنی حرکتیں درست کریں. لیکن آج ہم کسی بلاگر کو جو فارچونر گاڑی اپنی دکھاتا ہے، دنیا فلانٹ کرتا ہے، آج ہم یہ خواہش نہیں کرتے یار کتنا سکسیسفل ہے، کاش ہمارے پاس بھی یہ ہو. یہ تو وہی سینٹینس ہے جو لوگ قارون کو دیکھ کر کہا کرتے ہیں. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اگلی آیا کیا ہے کہ جب لوگوں نے اسے زمین میں دھنستے دیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کے عذاب سے. جب لوگوں نے اسے زمین میں ہنستے دیکھا تو کیا کہا؟ ہائے اچھا ہوا کہ ہم اس کی طرح نہیں بنے. یہ سینٹینس ہے ان کا، اچھا ہوا ہم اس کی طرح نہیں بنے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کے عذاب سے کہ زمین ہمیں سوالو کر. یعنی انہوں نے عبرت پکڑی، وہ سمجھ گئے، عقل مند تھے، دنیا دار تھے لیکن عقل مند تھے، سمجھ گئے. تو قارون کا ایک جملہ جو یہاں پر اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ میں آپ سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. قارون نے یہ غلطی کی، اس نے کہا قال انما اوتیہ علی علم عندی، یہ سب کچھ میرا علم ہے، میرا کمال ہے. اس نے اس میں کبر تھا، تکبر کیا. اسے کیا کہا؟ میں سیلف میڈ ہوں، یہ سب میرا ہے، خدا کا کوئی کمال نہیں. دس از مائی نالج، میں یہ سب میں نے اپنے علم سے کمایا. کبھی کبھی ہم سے بھی اللہ معاف کرے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم بھی سیلف میڈ ہیں. دیکھیں آئی انڈرسٹینڈ ہم یہ کس نیت سے کہتے ہیں، کس اس بیک گراؤنڈ سے، لیکن نہیں کہنا چاہیے. جملوں کا پرسنالٹی پہ بڑا اثر ہوتا ہے. اس سے پچھلی سورہ میں کمال کی بات یہ، سورہ نمل میں کس کا تذکرہ ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا. انٹرسٹنگلی ان کا بھی ایک جملہ ہے. انہوں نے جب بھی وہ کوئی نعمت دیکھتے تھے اللہ کی کیا کہتے تھے؟ ھذا من فضلی ربی. آج کل یہ گھروں پہ لکھا ہوتا ہے نا، یہ سلیمان السلام کا جملہ ہے. ثابت ہوا دو رویے ہیں، ایک توکل بیسڈ کانفیڈنس والا رویہ ہے، ایک سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس والا رویہ ہے. توکل بیسڈ کانفیڈنس نبیوں کا تھا، نبی بہت کانفیڈنٹ تھے. موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پہ پہنچے تو بنی اسرائیل بڑی، آپ کو پتا ہے، ایک شرارتی بھی اور بڑی ڈھیٹ قوم تھی اور بڑی ٹف ٹائم دینے والی قوم تھی. انہوں نے تانا دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہتے اب کیا موسیٰ، اب تو سمندر آ گیا، تو ہمیں مروانے لے آیا، تو اچھا تھا وہیں رہتے، یہ تانا دیا، تو ہمیں مروانے لے آیا. اللہ اکبر. اس وقت کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کوئی نہیں، میرے پاس عصا ہے، فکر نہ کرو، کوئی نہیں، میرے پاس معجزہ ہے. کیا کہا؟ بے شک میرا رب مجھے گائیڈ کرے گا. وہی یہاں پہ لے کر آیا توکل بیس کانفیڈنس تھا، لیکن اپنے اوپر نہیں، عصا کے اوپر نہیں، کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر. ایک ہوتا ہے سیلف ریلائنس بیس کانفیڈنس. نعوذ باللہ وہ کہتے فکر نہ کرو میں ہوں نا، فکر نہ کرو عصا ہے، عصا ابھی میں آگے کرتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا سارا معاملہ. یہ کانفیڈنس جو ہے یہ کفار کا ہے، کیونکہ اللہ تو ان کے پاس ہے نہیں. اسی لیے ینگسٹرز کو میں کہتا ہوں بی ویئر. سیلف ہیلپ بکس مارکیٹ میں بہت ہیں، سیلف ہیلپ موٹیویشنل اسپیکر بہت ہیں ویسٹرن، ان کے ایسے ٹائٹلز ہیں، انلیش دا جائنٹ ود ان، انلیش یور ٹرو پوٹینشیل. میں نہیں کہتا کہ یہ بری باتیں ہیں، لیکن بی ویئر، دیر از اے ویری تھن لائن. ایسا نہ ہو کہ ہمارا رویہ یہ بن جائے میں ہی سب کچھ ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور یقین کریں اگر یہ ہمارا رویہ بن جائے پھر ہم گرتے بھی اتنا ہے، چوٹ بھی اتنی لگتی ہے. کیونکہ جو انسان اتنا شوخا ہو جاتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اس کو جب نقصان ہوتا ہے وہ پھر ڈپریس بھی اتنا ہی ہوتا ہے. اس لیے ہمبل رہنا چاہیے.